إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يقبضه من العلم صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو راہ راست میں ڈالنے کے لیے اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری میں اللہ نے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ اللہ نے سب سے پہلے انسان آدم کو اللہ نے نبی بنایا اور نبی کے ذریعے سے اس دنیا کا آغاز کیا، اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ جو ہدایت ہے یہ میرے طرف سے تمہارے پاس آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو گائیڈ کرنے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر رکھ لی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو راستے میں لانے کے لیے، انسان کو راہ راست میں لانے کے لیے ہمیشہ سے اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، اس کے بعد ابراہیم، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے انبیاء جن کی تعداد ان گنت تھی، اللہ نے ان کے درمیان بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر اتنے نبی بھیجے، ہر علاقے کے لیے ایک نبی بھیجا اور ہر نسل کے لیے نبی بھیجا، جو اپنے علاقے میں اپنے نسل کے لوگوں کو راہ راست دکھاتے تھے، صحیح تعلیم دیتے تھے اور صحیح دین کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ جو سلسلہ بنی اسرائیل میں شروع ہوا عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا۔ کبھی کبھار ہوا یہ کہ ایک ہی زمانے میں 100 نبی ہوا کرتے تھے، ایک ہی زمانے میں 3 4 نبی ہوا کرتے تھے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زکریا علیہ السلام تھے، یحییٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، تینوں ایک ہی موقع پر تھے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اس زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، کیونکہ اللہ نے ہدایت دینے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد تمہارے کسی ادھیڑ عمر کے والد نہیں ہیں، اور وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ان سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو ہدایت سے خالی نہیں رکھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد قیامت تک یہی امت رہنے والی ہے، اور اسی امت کو مقابلہ کرنا ہے دجال کا، اسی امت کو مقابلہ کرنا ہے ہر قسم کے فتنوں کا، اسی امت کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اب ان کے درمیان کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔
اب ان کے درمیان کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، تو پھر ہدایت کی ذمہ داری کیسی، ہدایت کا انتظام کیسا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری اس امت کے علماء، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا بنا دیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کے ذریعے سے اس دین کی حفاظت کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ڈھیر سارے علماء کو پیدا کیا، جیسے کہ ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ الاشعری، آپ گنتے جائیے، یہ علماء صحابہ تھے۔ صحابہ کی تعداد 1,24,000، بعض روایتوں کے مطابق 1,25,000 صرف ان لوگوں کی تعداد تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ بستیوں میں ڈھیر ساری امت، بڑی تعداد بستیوں میں ہوا کرتی تھی۔ تو اتنی بڑی امت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں علماء تھے جن کا تعلق صحابہ کی گروہ سے تھا۔ تو صحابہ میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے علماء کو پیدا کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد انہوں نے دین کی حفاظت کی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں کے زمانے میں جھوٹے نبی نکل آئے، ان کے زمانے میں معنی زکوٰۃ کا مسئلہ پیش آیا، ان کی زمانے میں ارتداد کا مسئلہ پیش آیا۔ علماء ہونے کی حیثیت سے، عالم دین ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ان تمام کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب آئے جو کہ خود ایک بہت بڑے حافظ القرآن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مکمل واقفیت تھی، انہوں نے مقابلہ کیا۔ ان کے زمانے مختلف فتنے آئے، مختلف لوگ سر اٹھائے، انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے حکمت کے ذریعے سے اور اپنی طاقت کے ذریعے سے ان فتنوں کے سروں کو کچل دیا۔ اس کے بعد عثمان بن عفان کا زمانہ آیا، انہیں بھی اللہ نے ڈھیر سارا علم دے رکھا تھا، زبردست ذہین آدمی تھے اور قرآن کے حافظ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے مکمل واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے 12 سال حکومت کی اور انہوں نے اپنے زمانے میں ڈھیر سارے فتنوں کو دبوچا۔ اور علی بن ابی طالب آئے، اللہ اکبر، یہ کیسی ہستی کا نام زبان میں آ گیا، علی بن ابی طالب، جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے 10 انگلیاں 10 چراغ، ہر میدان کے ماہر تھے، جہاد کے میدان کے ماہر تھے، علم کے میدان کے ماہر تھے، بلکہ ان کے شاگرد تھے عبداللہ بن مسعود، اور ان کے ذریعے سے تفسیر کا علم، حدیث کا علم سارے دنیا میں پھیلا۔ علی بن ابی طالب بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے۔ ابو موسیٰ الاشعری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تاکہ یمن میں جائیں اور علم کی نشر و اشاعت کریں، وہاں کی قضاوت، وہاں کے قاضی بنے، وہاں کے گورنر بنے، وہاں سے لوگوں کو جہل سے نکالیں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو بنایا، تعلیم دی اور انہیں ساری زمین میں پھیلا دیا۔ زید بن ثابت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کو فرائض کا علم سیکھنا ہے جائیں زید بن ثابت کے پاس علم حاصل کریں۔ اور معاذ بن جبل کے تعلق سے کہا عالمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، تم میں سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے۔ یہ وہ صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی ایک مسجد تھی جہاں یہ امامت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے طرف لوگوں کو بھیجا جاتا تھا اور یہ ان کے درمیان فتوے دیتے تھے اور انہیں تعلیم دیتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ تو صحابہ کی بہت بڑی تعداد علماء میں شامل ہو گئی۔ اب صحابہ گئے تو تابعین آئے، ان میں بھی ڈھیر سارے علماء پیدا ہوئے، ان میں محدثین پیدا ہوئے، فقہاء پیدا ہوئے، مفسرین پیدا ہوئے، لغوین پیدا ہوئے، اصولین پیدا ہوئے، انہوں نے اس دین کی مکمل طور پر حفاظت کی۔ تابعین گئے تو تب تابعین آئے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے ہر صدی میں، ہر دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کو امت کی حفاظت کے لیے رکھا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم ہی نے اس دین کو نازل کیا اور ہم ہی اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ نے اس دین کی حفاظت کیسے کی؟ اللہ نے اس دین کی حفاظت ایسے کی کہ ایسے لوگوں کو تیار کیا، ایسے لوگوں کو بھیجا، ایسے لوگوں کو علم سے سرفراز کیا جنہوں نے اللہ کی دین کو حفظ کیا، اللہ کی دین کو سمجھا اور اللہ کے دین پر عمل کیا۔ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی تقریر کے ذریعے سے، اپنے بیانات کے ذریعے سے انہوں نے اپنی دین کی حفاظت کی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں، اللہ اکبر، آپ چلے جائیے سعودی عربیہ، آپ کو ہر قدم بہت بڑا عالم نظر آئے گا۔ آپ چلے جائیے مصر،
آپ کو نظر آئے گا ہر قدم میں بہت بڑا عالم. آپ چلے جائیے شام، ہر قدم میں آپ دیکھیں گے علماء کی بہت بڑی تعداد ہے. آپ ہندوستان آ جائیے، آپ ہندوستان جائیے، ہندوستان میں دیکھیے کہ کتنے ایسے ایسے علماء ہیں اگرچہ کہ قسمہ پرسی کی حالت میں ہے، فقر و فاقہ ہے، لیکن انہوں نے علم کے دامن کو نہیں چھوڑا، عمل کے دامن کو نہیں چھوڑا. بھوکے رہے لیکن حدیث کی حفاظت کی، بھوکے رہے قرآن کی تفسیر سنائی، بھوکے رہے لوگوں کو علم سکھایا. لوگوں نے جب بڑی بڑی تنخواہیں حاصل کی، انہوں نے 10-15 ہزار میں اپنی زندگیوں کو سمیٹنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا. اللہ اکبر. چند پیسوں میں آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کی تعداد موجود ہے جو لوگوں کو تعلیم دیتی ہے. عزیز ساتھیوں، علماء کی کچھ کم اہمیت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو حقیقی معنی میں ڈرنے والے، اللہ سے حقیقی معنی میں ڈرنے والے صرف یہ اللہ کے دین کے علماء ہیں. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے یہ علماء ہوتے ہیں جن کے سینے میں علم ہوتا ہے اور جن کے دامن میں عمل ہوتا ہے. علم اور عمل دونوں کو ملا کر یہ انہیں ایسے مرتبے میں اللہ پہنچا دیتا ہے جہاں پر یہ اللہ کی حقیقت اور اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے لگتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں اہل علم کی جا بجا تعریف کی، علم والوں کی جا بجا تعریف کی. وہ اس لیے کہ قرآن کے اندر یہ چیز رہ جائے اور قیامت تک کے آنے والے لوگ جان لے کہ یہ وہ علماء ہے جن کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، یہ وہ علماء ہے جن کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کی حفاظت ہوتی ہے، یہ وہ علماء ہے جن کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت ہوتی ہے. اور علماء کا ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا کرم اور بہت بڑا انعام ہے اس امت پر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو کبھی بھی علماء سے خالی نہیں کیا. اس امت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کو رکھا. یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ جاہلوں نے ان کے مرتبے کو نہیں سمجھا، یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے انہیں اہمیت کم دی. یہ الگ بات ہے کہ ہماری امت کے جو دنیا دار لوگ ہیں جنہوں نے دنیا ہی کو سب کو سمجھ لیا، انہوں نے اہل علم علماء کو پیچھے ڈال دیا. انہوں نے تو صرف اپنی دنیا بنانے کی سوچی، لیکن اس کے باوجود یہ اہل علم دنیا کو انہوں نے نہیں دیکھا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھا اور اللہ کے دین کو لوگوں تک سنایا، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا. عزیز دوستو، اہل علم اور علماء کی بہت بڑی اہمیت ہے. اکثر و بیشتر لوگ اس اہمیت سے واقف نہیں ہیں اور اہل علم کے مرتبے کو وہ ہمیشہ پیچھے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ان کے مرتبے سے نیچے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پیسوں کو سب کو سمجھ لیا، سمجھتے ہیں کہ پیسوں کے ذریعے سے علم اہل علم کو خرید لیں گے، پیسوں کے ذریعے سے علم کو خرید لیں گے. یاد رکھ لیں، پیسوں کے ذریعے سے سب کچھ خرید سکتے ہیں آپ، لیکن علم اور علماء کو خرید نہیں سکتے. عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر علماء کے تعلق سے کیا کہا؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا يقبضه. اللہ سبحانہ و تعالی علم کو ایسے ہی چھینتا نہیں ہے، علم کو ایسے ہی چھینتا نہیں ہے، علم کو چھینتا ہے بقبض العلماء، علماء کو موت دے کر. اور جب علماء وفات پا جاتے ہیں حتی لم يبق عالما، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہتا اور لوگ جاتے ہیں جاہلوں سے پوچھتے ہیں، حتی اتخذوا الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں امت کی سرداری کن لوگوں کے پاس ہے؟ جنہیں قرآن کی ایک آیت بھی پڑھنے نہیں آتی وہ لیڈر ہیں امت کے، ہے نا. جنہیں احادیث کا ذرا بھی علم نہیں وہ امت کے لیڈر بن بیٹھے ہیں، ہے نا. ایسے لوگوں کو لوگ بڑا بنا لیں گے اور ان کے پاس جائیں گے اور ان سے فتوے پوچھیں گے اور یہ غلط سلط فتوے دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صاف بتا دیا کہ علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھائے گا اہل علم کو موت دے کر. تو اہل علم کی موت ایک خطرناک چیز ہے، اہل علم کی موت ایک عالم کی موت ہے. علم والا اگر وفات پا جاتا ہے تو اپنے ساتھ علم لے کر چلے جاتا ہے، اور علم جب چلے جاتا ہے وہ علم دوسرے اس سے نکال نہیں سکتے. اس طریقے سے قیامت کے قریب دنیا سے علم اسی انداز سے اٹھایا جائے گا کہ اہل علم کو موت دے دیا جائے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کتابوں کو جلا دیا جائے گا، لائبریریوں کو جلا دیا جائے گا، فلان چیز کو ختم کر دیا جائے گا تو علم ختم ہو جائے گا. نہیں، ان کتابوں میں علم علماء بھرتے ہیں، ان لائبریریز میں علم علماء بھرتے ہیں. تو ان کا ہونا نہ ہونا ایک ہے. اگر علم سکھانے والے نہ ہوں، علماء نہ ہوں، تو ان کا ہونا نہ ہونا ایک ہے. تو عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ڈرا دیا، کہا کہ علماء ہی وہ ہیں جن کی موت سے علم اٹھا لیا جائے گا.
تو اس لیے ہم اور آپ کو چوکنا ہو جانا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں, انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں. انبیاء یاد رکھ لیجئے وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے. انبیاء جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا نحن الانبیاء ما ترکناہ صدقہ, ہم انبیاء لوگ جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے, ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام کی وراثت ان کے اولاد میں تقسیم نہیں ہوتی ہے. عام آدمی مرتا ہے تو اس کی وراثت اس کے خاندان والوں میں, اس کے لڑکوں میں, اس کی بیٹیوں میں, اس کے بھائیوں میں تقسیم ہوتی ہے. لیکن انبیاء جب جاتے ہیں ان کی دولت تقسیم نہیں ہوتی, کیونکہ وہ دولت چھوڑ کر نہیں جاتے, وہ چھوڑ کر جاتے ہیں علم, وہ چھوڑ کر جاتے ہیں علم. انما العلماء ورثۃ الانبیاء انما ورثوا العلم, علماء جو ہوتے ہیں لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه بحظ وافر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ علماء دولت چھوڑ کر نہیں جاتے, انبیاء دولت چھوڑ کر نہیں جاتے, انبیاء چھوڑ کر جاتے ہیں علم. تو لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ جتنا چاہے انبیاء علیہ السلام کی وراثت سے اپنا حصہ نکال لیں, جو جتنا چاہے اتنا وہ نکال سکتا ہے, ان کی وراثت میں کوئی کمی پیشی ہونے والی نہیں ہے. عزیز ساتھیو, آپ دیکھیں گے کہ علماء ہی ہیں جنہوں نے اس ساری امت کی حفاظت کی. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ساری امت کا بیڑا انہی نے اٹھایا. جب بھی فتنے سر اٹھائے, جب بھی دشمنوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی, یاد رکھ لیجئے پہلے صف میں اہل علم ہوتے ہیں. جب بھی آپ دیکھیں گے, تاریخ پڑھ لیجئے, آپ صحابہ کے زمانے کے بعد کے آپ تاریخ پڑھ لیجئے, انہوں نے کیسی جگہ دین کی حفاظت کی, اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور اپنے آپ کو موت کے گھاٹ میں اتارا, لیکن کبھی بھی دین پر آنچ اور دین پر چوٹ آنے نہیں دیا. اسی ہندوستان کی آپ مثال لے لیجئے, جب انگریز سارے ہندوستان کو اپنے لپیٹ میں لے رہے تھے, سارے ہندوستان کے لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے ایک مکمل مشن انہوں نے چلایا. اور آپ کو جان لینا چاہیے یہ جو انگریز تھے, پورچگیز تھے, یہ جتنے بھی تھے یہ سب عیسائی مشنری کے ایک حصے دار تھے, اور انہیں وہاں سے بنا کر زمین میں پھیلایا گیا تاکہ اسلام کو پیچھے دھکیلے اور عیسائیت کو پھیلائے. اور انگریز جہاں کہیں بھی جاتے اور جہاں کہیں بھی کالونائز کرتے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر عیسائیت کی مشنریز اتر جاتی ہیں لوگوں کو عیسائی بنانے میں. یہی مدراس آپ کے سامنے, آپ جائیے کتنے ایسے چرچز ہیں, کتنے ایسے ہاسپٹلز ہیں, کتنے ایسے سکولز ہیں, سب کچھ چرچز کے ماتحت ہیں, سب چلانے والے چرچ کے ذمہ دار ہیں, سب کے چلانے والے یہی پادری, یہی پاسٹرز ہیں. اتنی زمینیں انہیں کہاں سے مل گئی, اتنی دولت انہیں کہاں سے مل گئی؟ جبکہ انگریزوں نے یہاں سے دولت کو لوٹ کر اپنے ملک پہنچایا, یہاں جو بھی تھا سب اٹھا لے گئے, تو اتنی دولت یہاں انہیں کہاں سے مل گئی؟ یاد رکھ لیں یہ دولتیں مسلمانوں کی تھی حقیقت میں, انہوں نے مسلمانوں سے چھینا اور اپنے اپنے ادارے, اپنے اپنے اڈے بنا لیے تاکہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ انہوں نے اسے بنایا. ہرگز نہیں, انہوں نے اسے نہیں بنایا. بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ جب عیسائیت سارے ہندوستان میں ننگا ناچ رہی تھی, لوگوں کو بے دین بتا رہی تھی, اس وقت کھڑنے والے کون تھے؟ کیا یہی بادشاہ تھے جو کھڑے ہو گئے؟ یہی مالدار لوگ جو تھے جو اسلام کی حفاظت کیے؟ نہیں, اس وقت جو کھڑے ہوئے یہی علماء, یہی فاقہ کش, یہی خانہ بدوش, یہی اللہ کے لیے جینے اور مرنے والے زاہدین اس انگریز کے خلاف کھڑے ہو گئے. ولی اللہ دہلوی کھڑے ہو گئے, عبدالعزیز دہلوی کھڑے ہو گئے, اور اس کے بعد احمد بریلوی, احمد شاہ اسماعیل شہید جیسے بڑے بڑے علماء. یہ سب علماء ہیں, انہیں کوئی زمین میں حکومت نہیں تھی, یہ کوئی بڑے بڑے مالدار نہیں تھے, یہ کوئی بڑے بڑے تاجر نہیں تھے. ان کے ہاں ان کی مسجد تھی اور ان کے حلقے تھے جہاں اپنے طلباء کو تعلیم دیتے تھے. لیکن جب دشمن آیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو بھائی بادشاہ تمہارے پاس سب کچھ ہے, تمہیں مقابلہ کرو. فلاں سے نہیں کہا کہ تمہارے پاس دولت ہے, تم مقابلہ کرو, بلکہ یہ خود میدان میں اتر گئے. انہوں نے اپنی جانیں دی. احمد بریلوی شہید وہ اپنی جان دیتے ہیں, اسماعیل شہید وہ اپنی جان دیتے ہیں. علماء کو انگریزوں نے ایسے کاٹا جیسے گاجر مولی کی طرح کاٹا. جب 1897 کے بعد انگریز واپس آیا تو اس نے 5 لاکھ علماء کا قتل کیا. اسے معلوم تھا کہ انہیں قتل کر دیں گے تو اس امت کو جاہل بنا دے سکتے ہیں, اور جب امت جاہل ہو جائے گی بڑی آسانی سے اپنی باتیں اور اپنی تہذیب, اپنا کلچر یہ چڑھا پائیں گے. لیکن ایک حد تک وہ کامیاب ہوئے, لیکن بہت حد تک وہ کامیاب نہیں ہوئے. اس کی بھی وجہ اہل علم تھے. عزیز ساتھیوں, اہل علم کی طرف رجوع کرنا بہت بہت ضروری ہے. آج دشمنان اسلام کی کوشش یہی ہے
کہ امت کو علماء سے الگ کر دیں اور علماء کو بدنام کریں. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ میڈیا کے اندر علماء کو کیسے بدنام کیا جاتا ہے, ملا لوگوں کو کیسے بدنام کیا جاتا ہے, ہنسی ٹھٹا مذاق سے ان کا نام لیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دل میں ملا لوگوں کی نفرت پیدا ہو جائے. اور آپ سمجھیں گے کہ انہوں نے ملا لوگوں کو اس لیے غلط کہا کہ کیونکہ انہوں نے غلطی کی, ان کے اندر غلطی ہے اس لیے یہ گالی دے رہے ہیں, اور گالی دینے والے صحیح گالی دے رہے ہیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں. لیکن ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. وہ گالی دے کر اصل میں آپ کے دل سے دین نکالنا چاہتے ہیں. جب آپ ملا لوگ اہل علم کی لوگوں کی نفرت دل میں ڈالیں گے تو آپ کے دل میں خود بخود اسلام سے دوری پیدا ہو جائے گی, دین سے دوری پیدا ہو جائے گی, اور دین کو علماء سے آپ کاٹ دیں گے تو دین آپ اپنے انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہوگا یہ کہ آپ اپنے من گھڑ چیزوں کو دین میں داخل کر لیں گے. کبھی آپ کوئی چیز حلال ہے اسے آپ حرام قرار دیں گے, کوئی چیز حرام ہے آپ اسے حلال قرار دیں گے. کتنے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے اپنے علماء سے رشتہ توڑا تو انہوں نے کہا کہ سود سے کیا غلطی ہے, سود تو ہندوستان میں لے سکتے ہیں, سود کھانے میں کیا تکلیف ہے, اور انہوں نے سود کھایا خوب. اور اس کے بعد اس طریقے سے اہل علم سے انہوں نے رشتوں کو توڑا تو حرام میں ملوث ہو گئے, دین سے بہت دور چلے گئے. ہاں اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ علماء کے لبادے میں بعض ایسے ہیں جو دین کو بیچتے ہیں, اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. ایسے تو بلیک شپس ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ان بلیک شپس کے ذریعے وجہ سے, ان غلط سلط لوگوں کی وجہ سے آپ حقیقی علماء کے مرتبے کو کم نہیں کر سکتے. حقیقی علماء سے آپ اپنے رشتے توڑ نہیں سکتے, یہ آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے. ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے لڑنے والے علماء تھے, سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف دھرنا دینے والے مولانا کفایت اللہ تھے, یہ پہلے آدمی تھے. یہ تو اہل علم نے کام کیا نا, اہل علم نے دین کی حفاظت کی. تو آپ ہرگز اہل علم سے رشتہ نہ توڑیں. یہ الگ بات ہے کہ اہل علم کون ہیں, انہیں جانچ پڑتالنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ کون سا عالم صحیح کہہ رہا ہے, کون سا عالم غلط کہہ رہا ہے, کس کی دلیل ماننی چاہیے, کس کی دلیل نہیں ماننی چاہیے, ایک الگ بات ہے. اس پر میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری امت کا تعلق اہل علم سے ہمیشہ جڑ کر رہنا چاہیے. اہل علم سے ہی استفادہ کریں. مسئلے پیش آئیں تو اہل علم کی طرف رجوع کریں. آپ کو دین سمجھنا ہے تو اہل علم کی طرف رجوع کریں. آپ اپنے من گھڑ راستے میں نہ چلیں. اگر آپ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کرے گا, کوئی آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو عیسیٰ کا دعویٰ کرے گا, آپ دیکھیں گے کوئی کہے گا کہ میں سیدھا قرآن سمجھتا ہوں, اپنے انداز سے قرآن کی تفسیر کرے گا, اپنے انداز سے حدیث کو صحیح قرار دے گا, اپنے انداز سے حدیث کو ضعیف قرار دے گا. دین کا نام کھلواڑ ہو جائے گا, دین کا نام کھلواڑ ٹھٹا مذاق ہو جائے گا. اس لیے امت کو چاہیے کہ وہ علماء کی اہمیت جانے, ہاں ان کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں, لیکن جان لے کہ یہی لوگ ہیں جن کے پیچھے ہم کو کھڑا ہونا ہے, یہی لوگ ہیں جن کی تباہ ہم کو کرنی ہے, انہی کے راستے میں ہم کو چلنا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں غلط بھی ہیں صحیح بھی ہیں, اس پر گفتگو نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے کیڈرے کے لوگ ہیں انہی لوگوں کو ہماری امامت اور ہماری لیڈرشپ کرنی ہے. عزیز ساتھیوں, آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مختلف فتنے سر اٹھا رہے ہیں, کوئی کسی کا دعویٰ کرتا ہے, کوئی کسی کا دعویٰ کرتا ہے. آپ کے لیے حل ایک ہی ہے, آپ کے لیے حل ایک ہی ہے. اگر آپ علم جانتے ہیں, علم دوست ہیں, آپ کہیے کہ بھائی ان مسائل کو علماء کی طرف رجوع کریں. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جائیے علماء سے استفادہ کریں اگر تم نہیں جانتے ہو, اگر علم نہیں رکھتے آپ جائیں علماء سے استفادہ کریں. یہ اللہ کا قول ہے, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے دونوں ایک ہو جائیں گے. اندھا اور بہرا اور دیکھنے والا بولنے والا دونوں ایک ہیں, رات اور دن ایک ہیں. اگر رات اور دن ایک ہے تو آپ کہیے جاہل اور عالم ایک ہے. تو عزیز ساتھیوں, یہاں سے گمراہیوں کا آغاز ہوتا ہے, اور ہمیشہ دشمنوں نے اس چیز کو سمجھا. انہوں نے علماء سے امت کے تعلقات کو کاٹنے کی مکمل کوشش کی. میڈیا کو انہوں نے استعمال کیا اور ہر ذریعہ استعمال کیا تاکہ امت کو یتیم بنا دے. امت کو علماء سے کاٹ دیا جائے تو وہ یتیم ہو گئی. جو چاہے جیسے چاہے اس پر حملہ کرے, جو چاہے جسے چاہے اچک لے جائیں, اور جو چاہے جیسے چاہے دین سمجھ لیں, اور دین کے نام سے کھلواڑ اور فتنے عام ہو جائیں گے جو کہ دشمنوں کا مقصد ہے. عزیز ساتھیوں, یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. ھذا باللہ توفیق, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.